بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے یا قوی یا متین اللہ کے نام کہہ کے دعا کرے تو انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا ماں کا حق، اور 4تھے دفعہ فرمایا باپ کا حق۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو حمل کا مرحلہ ہے کہ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک وقت ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک پھر تیری رضاعت کا جو 2 سال ہیں وہ برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 مشقتیں اٹھاتی ہیں اللہ نے بھی اس کے 3 درجے بلند کر دیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کے والدین اپنی بیٹی کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کا مال اپنے داماد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اجازت دے اور اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ساس سسر بھی تو ماں باپ کی جگہ پر ہیں۔ لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی کرے اور ساس سسر پر بھی کرے۔ اولاد کے والدین پہ کتنے حقوق ہیں؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں، انہیں دین سکھائیں، دیندار بنائیں اور دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں باپ کے؟ تمہیں بیوی نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ جس کے پیٹ سے نکلے ہو اس کے حقوق بھول گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار بار عمرہ کریں، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر نہیں پھروا سکتے ہو پھر عمرہ نہ کرو، طواف زیادہ کرو۔ ہم بہت پریشان ہیں، جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شہر میں گھر لیا، شفٹ ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا وظیفہ میری بیٹی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارا نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یقین کے ساتھ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو۔ 1 مہینے میں دیکھیں سب مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے ہر طرف سے دروازے کھول دیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ 9 مہینے کی بچی ہے، اس کے کتنے بال کاٹیں عمرے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں کاٹنے کی، اس پہ عمرہ کوئی ہے ہی نہیں، احکام ہی نہیں۔ تم اپنے بالوں کا فکر کرو، اس کا کوئی فکر نہ کرو۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے۔ عورتوں کے احرام میں چہرہ کھلا رہے لیکن آگے کپڑا لٹکتا رہے۔ درود و سلام کا تحفہ جو ہے ہم بطور امانت اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں کہ قیامت میں حضور کو پیش کریں، تو اللہ کو ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ کے سپرد تو خود بخود ہو گیا۔ تم امانت کیا رکھوا رہے ہو؟ معنی یہی ہے نا، اللہم صلی، اللہ آپ رحمت بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے۔ اس مسجد کا نام بھی مسجد خلفاء راشدین ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے اور اس کا نقشہ دبئی میں بنا تھا، خوبصورت۔ اب وہاں کی ہندو حکومت کہتی ہے جی بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے؟ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔
میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں آ کر اگر وہ کافر ہے تو ساتھ کے حجرے میں 1 مہینہ رہو، دیکھو کہ کام چلتا ہے کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا میڈیکل سٹور کا، اور جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، صرف نفع میں شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ بعض لوگ جو ہیں 3 طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں۔ میرا بھائی ضد نہ کیا کریں، تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، چاروں اماموں کا کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ بہرحال بعض علماء اہل حدیث نے اس کو ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک کہا ہے، لیکن جمہور امت اس مسئلے کے خلاف ہے، اور حلال حرام کا مسئلہ اس لیے احتیاط کر 3 بہرحال 3 ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچی بات کہتے تھے۔ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پوچھا، انہوں نے کہا حضرت میری نیت 1 طلاق کی تھی، میں نے 2 دفعہ اس کو پھر سنایا ہے، دہرایا ہے، ورنہ 3 طلاق کی میری نیت ہی نہیں تھی، اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن اب تو دینے والے باقاعدہ 3 طلاق دیتے ہیں، پھر لکھواتے بھی ہیں، پھر کہتے بھی ہیں، پھر اسٹامپ پر بھی لکھواتے ہیں، عرضی نویس سے بھی لکھواتے ہیں، اور طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، سب کچھ ایسا پکا کام کرتے ہیں کہ نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کریں۔ 3 ہوتی۔ احرام کا کپڑا موٹا ہے، کفن کے لیے جائز ہے، موٹا ہو یا چھوٹا ہو، کفن کے لیے سب جائز ہے۔ دعا کرو کلمے پہ موت آ جائے، کفن نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، اور اگر شرک پہ مرا نا تو کعبے کے غلاف میں بھی لپیٹو تو جہنم میں جائے گا۔ سالون کا کام کرتے ہیں، حاجی کو ساتھ لے جاتے ہیں، 100 ریال 40 ریال، مجھے نہیں پتا آپ کا مقصد کیا ہے۔ احرام پہن کر حاجی سے پیسے لے کر طواف کرنے جھوٹ ہے، جب اس کو عمرہ ہے ہی نہیں، جھوٹا عمرہ کر رہا ہے نا، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹے کے پیچھے نہ چلو۔ عمرے کے بعد سر کے بالوں کے ساتھ مونچھیں بھی کٹوا سکتے ہیں، پہلے بال کٹوائیں پھر مونچھیں کٹوائیں، اگر مونچھیں پہلے کٹوا دی تو دم پڑ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے عورت اگر سامنے سے گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حرمین الشریفین میں حنابلہ کے نزدیک فجر کے بعد یا عصر کے بعد بھی جو ذوات الاسباب رکعتیں ہیں 2 تحیت المسجد یا طواف ہو جائے، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ پڑھی جائے۔